آج الیکشن ہوئے 4 دن بیت گئے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب تک نہ صرف ووٹرز بلکہ کینڈیڈیٹ بھی الیکشن کمیشن کے نتائج کے انتظار میں باہر ڈیرے ڈالے بیٹھے ہیں۔ پاکستان میں حکومت نے اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے، حکومتوں کی رد و بدل دیکھی، سیاستدانوں کے ضمیر بکتے دیکھے۔ ایسے ویسے واقعات، انہونی ظلم و بربریت، خاموش ریاست کا اندھا قانون، بکاؤ میڈیا، قلم فروش صحافی، کرپٹ سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ کی من مانیاں۔ ایک مثال آپ نے سنی ہوگی کہ دیر آئے درست آئے، لیکن یہ مثال پاکستان کے لیے، خاص طور پر اس الیکشن کے پروسیس کے لیے بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ یہاں دیر ہو یا سویر، جیتنے یا ہارنے والے کی اگر اوپر بات ہو چکی ہے تو اسے نیند کی گولیاں کھا کر سو جانا چاہیے، اور اب بس خواب میں وہ خود کو منسٹر یا پرائم منسٹر تصور کر کے اس خواب کے مزے لیں جو کہ حقیقت بننے والے ہیں۔ الیکشن 2024 سے پہلے کی صورتحال پر تبصرہ کر کے وقت ضائع کرنے کی بجائے سیدھا موجودہ حالات یعنی مدعے کی بات پر آتے ہیں۔ اس الیکشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ باقی تمام ملکی سیاسی جماعتوں، جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا کے ساتھ ہے، اور اس وقت یہ سب مل کر بھی ایک ایسے شخص کو اور اس کی پارٹی کو نہیں ہٹا سکے جس شخص نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا۔ اس شخص نے اپنے لوگوں کو شعور دیا۔ اس شخص نے ایک گلی محلے کے اندر رہنے والے سبزی فروش، ایک چائے والے اور ایک امیر ترین تاجر کو یہ شعور دیا کہ تمہارے وسائل میں کمی نہیں، بلکہ یہ اشرافیہ ہے جو صرف 1% ہو کر بھی تمہارے ملک کی دولت کو لوٹ کر کھا گئی اور باقی بچی دولت کو اپنے بیرون ملک جائیدادیں بنانے میں ابھی بھی اڑا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک امریکن شخص کی جان بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا میرے لوگوں کی، لہٰذا میں اپنے ملک پر کبھی ڈرون حملے نہیں کرنے دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ طاقتور کو بھی اسی قانون کے نیچے لاؤں گا جس کے نیچے غریب کو گزرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی شخص بھی علاج سے محروم نہ ہو، کوئی شخص بھی بھوکا نہ سوئے، میری قوم کا کوئی بھی شخص کینسر سے نہ مرے، کوئی بھی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ خوددار بنو، اگر اپنے کلچر کی عزت کرو گے تو ہی دنیا تمہاری اصل معنوں میں عزت کرے گی۔ آزاد فیصلے کرو، اقبال کے شاہین بنو تاکہ دنیا تمہاری صحیح معنوں میں عزت کرے۔ اس سنگین جرم کی اس شخص کو اتنی بڑی سزا دی گئی کہ آج وہ شخص اڈیالہ جیل کے اندر قیدی نمبر 804 کے نام پر ہے، جس پر قومی ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے جیسے خفیہ کوڈنگ لیٹر بھی کہتے ہیں سائفر کیس کو لیک کرنے، توشہ خانہ میں قیمتی گھڑی نہ جمع کروانے اور عدت میں نکاح جیسے گھٹیا الزامات پر تقریباً 30 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، اور اس کی پارٹی کو توڑا گیا ہے، اس کے کارکنوں لیڈروں کو اٹھا کر جیل کے اندر ڈالا گیا، اس سے زبردستی پریس کانفرنسز کروائی گئی، ان سے پارٹی کا نشان چھین لیا گیا، اسے گھر والوں کی گرفتاری سے ڈرایا گیا، اسکینڈل بنائے گئے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہ تو میں ڈیل کروں گا نہ باہر بھاگوں گا، کیونکہ میرے لیے غلامی سے بہتر موت ہے۔ جبکہ اس کی اپوزٹ سائڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کو لوٹ کر باہر جائیدادیں بنانے والے آج اس ملک کے ہیرو بن کر واپس آئے ہیں، جن کی اولادیں باہر، جائیدادیں باہر، عیدیں باہر، بس وہ سیاست کرنے پاکستان آتے ہیں۔ اب تک کی موجودہ صورتحال کے مطابق، الیکشن کے نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار اس وقت ہر جگہ پر ایک واضح اکثریت سے لیڈ کر رہے ہیں۔ کے پی کے اور پنجاب کے اندر ان کی واضح اکثریت ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون اور تیسرا نمبر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، جو کہ سندھ اور بلوچستان میں جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن کل ملا کر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں کہ واضح اکثریت سے مضبوط حکومت بنا سکے، ایک ایسی حکومت جو مانگے تاکہ کہ لوگوں کی بجائے یا باقی پولیٹیکل پارٹیز سے اتحاد کیے بغیر اپنے فیصلے خود کر سکے، اور اگر ایک بار پھر سے یہ لولی لنگڑی حکومت بنا دی جاتی ہے تو اس کا پھر سے وہی حال ہوگا جو کہ پچھلے 75 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، یعنی اپنی مدت نہیں کر سکتی جو پولیٹیکل پارٹی بھی کسی دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو ظاہر ہے اسے وزارتیں بھی دے گی اور اسے مشاورت کے اندر بھی شامل کرے گی، اور اسے راضی کرنے کے چکر کے اندر کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی جو اس کے اپنے منشور یا الیکشن سے پہلے اپنے ووٹرز کو ڈیلیور کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اتنی میجورٹی ملنے کے باوجود بھی یہ پولیٹیکل پارٹی ڈیلیور نہیں کر پاتی تو اگلی بار الیکشن میں اس کی پاپولیرٹی انتہائی کم ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کی مثال لیں تو ان کے لیڈر نے اپنی پارٹی کی بنیاد ہی ان دو موروثی سیاست کی پارٹی یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا خاتمہ، اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے فیڈرل کے اندر اپنی حکومت بنانے کا سوچے، ورنہ ان کا اپنا ووٹر ہی ان سے بدظن ہو کر کہے گا اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پی ڈی ایم حکومت میں کیا برائی تھی۔ دوسری بات یہ کہ دونوں پارٹیز یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر
اگر وفاق میں حکومت بناتے ہیں تو پی ٹی آئی اپوزیشن کے اندر جانا پسند کرے گی، کیونکہ عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں مجھے بیساکھیوں کی حکومت کی ضرورت نہیں، بلکہ خود مختار حکومت کا مینڈیٹ قبول ہے، ورنہ ایسی حکومت سے نہ ہونا بہتر ہے۔ اب حکومت بنانے کے لیے ان دونوں پارٹیز نے مل کر پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے ضمیر کی منڈیاں بھی لگانی ہیں، اربوں روپے کے پیسوں کے بیگ پہنچانے ہیں۔ جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے، کئی نامی سیاستدان اپنے ضمیر کا سودا کر کے ان 5 سالوں میں اتنا مال کما لیں گے کہ پوری عمر بیٹھ کر کھائیں۔ اگر اس طرح وفاق کے اندر ان دونوں پارٹیز کی حکومت بنتی ہے تو یہ انتہائی کمزور حکومت ہوگی، یہ عالمی اعتماد حاصل نہیں کر سکے گی، جس کا سیدھا سادہ اثر انسان کی زندگی پر ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے مہنگائی کا اس سے بھی بڑا طوفان آئے گا۔ بجلی، گیس، پیٹرول، کھانا پینا سب کچھ مزید مہنگا ہوگا، اور یقین کریں اس مہنگائی نے عوام کی جو کمر توڑ رکھی ہے، اگر اس سے زیادہ مہنگائی ہوتی ہے تو عوام سڑکوں پر نکل آتی ہے، حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی ملک کی مضبوطی کی پہلی شرط ہوتی ہے، اور یہ صرف اور صرف آتی ہے صاف اور شفاف الیکشن سے۔ اگر موجودہ حالات میں یہ پارٹیز حکومت بناتی ہیں تو بمشکل 6 مہینے نکال پائیں گی، اگر اس کو لمبا کھینچ بھی لیا جائے تو میکسیمم 2 سے 2.5 سال، جو کہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ یعنی ایک بار پھر سے وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ عمران خان کے دور کے اندر الیکشن کی اس پروسیس کو ڈیجیٹلائزڈ کر دیا گیا تھا، غیر ملکیوں کو جو کہ 1 کروڑ کے قریب ہے ووٹ کا حق دیا گیا تھا، لیکن اس سب کو بدل دیا گیا، اور آج 2024 کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ہم پچھلے 75 سال کے دور کے اندر جی رہے ہیں، کیونکہ ہر 5 سال بعد ہم سٹاف، سیکیورٹی، پرنٹنگ، تنخواہوں، عوام کا اربوں روپیہ ٹیکس پر ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے بجائے یورپ، امریکہ کے اندر، یہاں تک کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی صرف ایک شخص اپنا ڈیجیٹل مشین سے انگوٹھا لگا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر کے گھر آ جاتا ہے، نہ کوئی شخص دھاندلی کا الزام لگاتا ہے، اور نہ انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر۔ ایک بار پھر سے دھاندلی کا شور ہے، ایک بار پھر سے نتائج بدلے جا رہے ہیں، راتوں رات سسٹم بٹھا کر نتائج بدل دیے گئے، کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے پورے دن نیٹ ورک کو اور انٹرنیٹ سروسز کو بند کر دیا گیا، اور لوگ پھر بھی پر امید ہیں کہ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ ہم آج تک ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اصل مسئلہ اس ملک کا بنیادی کرپٹ نظام یا پھر ایک کرپٹ ٹولہ ہے جس کو نکالے بغیر اس ملک کی ترقی ممکن نہیں، اور جس نے پچھلے 75 سالوں سے اسے درست کرنے کی کوشش کی، اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ دیکھیں، ہم جب تک مسئلے کی جڑ کو نہیں سمجھیں گے، ہم ہمیشہ ٹائم کے ساتھ ساتھ نظام کو نہیں بلکہ صرف چہروں کو بدلتا دیکھیں گے، جو کہ اس بار بھی ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ جواب بہت ہی سادہ ہے کہ جب تک عوام خود پر ظلم و جبر برداشت کرتے رہیں گے